عشق رسول کیا ہے. میرا امام بھی ایک دن مدینے گیا تھا, ننگے پیر پتھر کی زمین پہ دوڑا. کسی نے کہا تھا امام احمد رضا آپ اس زمین پر ننگے پیر چل رہے ہو, یا رب کی زمین کا پتھر بھی سخت ہے, زمین بھی سخت ہے, دھوپ بھی سخت ہے, پیروں میں چھالے بھی پڑیں گے, کوئی کانٹا بھی چبھ سکتا ہے, پتھر بھی چھپیں گے, اس لیے آپ ایک کام کریں, جوتے پہن کے چلیے گا. میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے, فرمانے لگے خبردار یہ میرے محبوب کا شہر آ گیا ہے, یہاں پہ عشق اجازت نہیں دیتا ہے. احمد رضا جوتے پہن کے چلے, تاریخ گواہ ہے, دنیا جانتی ہے, اسی راہ میں کانٹا لگا گئے. آپ زمین پہ بیٹھے, آپ نے کانٹا نکالا, اس کو دیکھ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا احمد رضا بتاؤ تو صحیح, آپ اتنا لمبا سفر پیدل کر کے آئے ہو, ایک کانٹے کی تکلیف سے رو دیے ہو. آپ نے فرمایا تھا کانٹے کے درد سے نہیں رویا, اس کی تکلیف نے نہیں رلایا گیا. کہا پھر رویا کیوں؟ آپ نے کانٹے کی طرف دیکھا, ہونٹوں سے لگا کے چوما, پلکوں پہ رکھا. کہتے ہیں احمد رضا اس لیے رو دیا گیا کہ یہ دیکھو یہ میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے, اس کی نوک کتنی نرم ہے, یہ میرے پیر میں لگا, شکر ہے کہ اس کی نوک نہیں ٹوٹی ہے, اگر نوک ٹوٹ جاتی تو احمد رضا قیامت میں اپنے نبی کو کیا جواب دیتا. اس خیال نے رلا دیا ہے. خدا کی قسم وہ تو شہر نبی کے کانٹوں سے پیار کرتے ہیں, اس شہر کے پتھر سے پیار کرتے ہیں. تمہاری خیرت مر گئی ہے. جب میرا امام گیا ہے مدینہ شریف میں, آپ کے مرید ہیں, فرماتے میرے گھر آئے امام احمد رضا, کہتے جب تک رہے جاگتے رہتے تھے. کہتے واللہ العظیم میں نے امام احمد رضا کی آنکھیں سوکھی نہیں دیکھی, آنسوؤں سے بھیگی رہتی تھی. ایک رات میں اٹھے تہجد کے وقت, میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے چل یار بڑی بے قراری ہے, حضور کی یاد آ رہی ہے. کہتے مجھے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے کر کے آئے, پھر ایک کلام تیار کیا تھا, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں کی خار پھرتے ہیں. کہ یہ شیر پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اس کے بعد دل یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, احمد رضا دور تھا تو آپ کو دیکھ کے سلام پڑھا, آپ سے دور تھا لوگوں کو کھڑے کر کے سلام پڑھواتا تھا. آقا مہمانوں کے ساتھ تو یہ نہیں کیا جاتا ہے, مجھے بلایا ہے تو پھر چہرہ بھی تو دکھائیے. جب سنوائی نہیں ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں یار دیکھ رہا ہے احمد رضا اوقات سے زیادہ مانگ بیٹھا ہے, میری حیثیت کیا ہے, کہاں میری آنکھیں, کہاں جلوائے مصطفیٰ. وہ دیکھ یمن کا بولی ٹہل لگا ہے, وہ دیکھ قرطبہ کا قطب ٹہل لگا ہے, وہ دیکھ بغداد کے ابدال ٹہل لگے ہیں, کتنے بڑے بڑے گلیوں میں بیکاری بن کر ٹہل لگے ہیں. اور احمد رضا اتنی بڑی بات کر بیٹھا ہے, آ کر کے چہرہ مانگ رہا ہے حضور کا, زیارت مانگی ہے. یہ کہتے کہتے چیخ ماری اور رو کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اپنے آپ کو کتا کہا ہے پھر جتنے پردے تھے سارے ہٹ جاتے ہیں, سامنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے. جب سامنے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ یا رسول اللہ, سلامت رہو بھائی, سلام. یا رسول اللہ, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, اس امام نے سکھایا تیری نسل پاک میں ہے. تھک گئے, ابھی 10 منٹ ہیں میرے پاس, برداشت کرنے پڑیں گے. تیری نسل پاک میں ہے, بولیں ذرا بولیں, یہ آگے والے اگر تھک جائیں گے تو پھر اصل میں ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا تو پھر سارا ہی مال اچھا لگتا ہے. تو آپ جو ہے نا ایک ڈسپلے کی جگہ لگتے ہیں, آپ سب سے آگے بیٹھیں تو پھر ذرا پورا مجمع کا دار و مدار آپ پہ, آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نے سلامت رہیں, تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. شکر ہے رب کا اس نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے, ورنہ کئی چھچندر ایسے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالی دے رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت زبردست, بہت زبردست. خرافاتی ایسے جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں. حق ہے. میرے امام تیرے احسان پہ قربان جائیں, تو نے ہمیں سکھایا گئے نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرنا ہے, نبی کے در والوں سے بھی پیار کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا جنت میں وہی جائے گا جو نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرے گا, نبی کے در والوں سے بھی پیار کرے گا. ابو بکر صدیق بیٹے, حضرت علی آگے,
ابو بکر صدیق نے دیکھا مسکرا دی. علی کہتے ہیں کیوں مسکرائے یار؟ کہنے لگے حضور نے بڑی خوشخبری دی ہے. کہا کیا؟ کہ محبوب نے فرمایا جنت کے ٹکٹ میرے علی بانٹیں گے. کیا بات. ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر ابو بکر اگلی بات بھی بتاؤ نا جو نبی نے کہا ہے. کہا وہ تم بتاؤ نا. کہتے ہیں محبوب کو میں نے فرماتے سنا ہے جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا، لیکن علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا. واہ 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 واہ. جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا. کہنے لگے بے شک ٹکٹ ہم بانٹیں گے، لیکن اس پہ پہلے جو عشق کی مہر لگے گی وہ آپ ہی کی تو لگنی ہے نا. تو ان میں اتنا پیار ہے اور یہ لڑا رہا ہے بیٹھ کے معاذ اللہ. ہاں ایک کہہ رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے مجھے کہ حضور کے صحابہ کو لوگ گالیاں بکتے، جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین کے لیے، ان کے خلاف بھونک رہے ہو آپ. اپنی اوقات دیکھ، یہ منہ اور مسور کی دال. تو ہے کیا تیری اوقات کیا حضور کے صحابہ کے بارے میں بھونکنے کی؟ کیا بات ہے. کیا دیا ہے تو نے دین کے لیے؟ 5 کلو ناج امام کو دیتے ہوئے تیرا کلیجہ پھٹتا ہے. خدا کی قسم ابو بکر گھر کا سارا مال لے کے حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے. واہ واہ. عمر آدھا لے کے آ گئے. شرم نہیں آتی ہے؟ یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار لیے ابو بکر نے اپنے. ٹاٹ کا پٹا لپیٹا ہے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگائے اور آ کے کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے گھر؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. ہے تو مسجد میں جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اعلان ہو بھائی کیا دے رہے ہو مسجد میں؟ تو کہہ رہا 5 بوری میری لکھ دو. لکھوا دی اور دے گا نہیں. بولی کیوں تھی؟ کہ لوگ تھے بے عزتی ہو رہی تھی نہ بولتے تو. یہ تیرے میرے دین کی خدمت ہے اور ان کی خدمت دیکھ سارے ہی لے کے آگے. ابو بکر کیا چھوڑا کر؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. سارا لے کے آگے. اتنے میں حضور مسکرائے. آقا مسکرائے کیوں؟ کہ جس لباس میں تو کھڑا ہے نا اسی لباس میں جبریل آیا کھڑا ہے اور رب کا سلام لایا ہے. جبریل تم ان کپڑوں میں؟ حضور میں ہی نہیں، عرش کے سارے فرشتوں کا آج یہی لباس ہے. اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، سارے فرشتوں کو حکم دیا جیسے کپڑے میرے صدیق نے پہنے ہیں ویسے تم بھی پہنو. واہ واہ. اور تو بھونک رہا ہے؟ تو بھونک رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر عمرہ کر کے آ گیا نا، عمرہ تیرا جگہ دو، میں عمرہ کر کے آیا ہوں. سمجھنے بات؟ جگہ دو، عمرہ کر کے آیا ہوں. حاجی صاحب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو حاجی صاحب پھٹ جاتے. چاہے نرے بیاس کے پیسے آج کر کے آیا ہوں کپڑوں سے باہر. میں حاجی صاحب تا جگہ نہیں تھی. عمر کو دیکھ بیٹھے ہوئے. ایران فتح ہوا. ایران جب فتح ہوا نا تو رو رہے ہیں. کسی نے کہا عمر رو کیوں رہے؟ ہاتھ میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، مطلب ایک ٹکڑا تھا، چمڑے کا تھا یا پتے کا تھا، جو بھی اس وقت چلتا ہو، وہ ٹکڑا ان کے ہاتھ میں. اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں. کہتے نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی. کسی نے کہا عمر رو کیوں رہے؟ فرمانے لگے وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے نا، وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ شام کا ہے. ایک دن میں تجارت کی غرض سے ملک شام گیا تھا. مجھے بھوک لگی، میں اس کے نہیں میں قافلے سے بچھڑ گیا تھا. فرماتے ہیں قافلے سے بچھڑ گیا تھا تو میں تنہا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اداس. اس نے مجھ سے آ کے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. اس نے کہا سواری میں دیتا ہوں لیکن ایک وعدہ کر. کہا کیا؟ یہ کب کی بات بتا رہے؟ کہ میں ایمان نہیں لایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایمان نہیں لایا تھا. اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ میں آپ کو سواری دوں گا، آپ کے وطن چھڑوا دوں گا، مگر ایک وعدہ کرو. کہا کیا؟ کہ جب شام فتح ہونا تو پھر کاغذ پہ لکھ کے دے کہ میری جان کی معافی بھی رہے گی، میری مال کی معافی بھی رہے گی. آپ فرماتے میں کھانا کھا رہا تھا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ تجھے شام کا حاکم مقرر کرے گا، تو ملک شام فتح کرے گا. اور کہا سن، ایران کی فتوحات میں سب تیرا ہاتھ ہوگا اور اس وقت کا امیر المومنین تو ہوگا. عمر کہتے ہیں مجھے باتیں ساری جھوٹی لگ رہی تھی، میں نے لکھ دیا تیری جان کی بھی معافی، تیرے مال کی بھی معافی. کہا جو ایران فتح ہوا ہے نا تو یہ وہ کاغذ، وہ
ٹکڑا لے کے آیا ہے. کہا عمر تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن میں حاکم بنوں گا اور میں ایران فتح کروں گا اس وقت میں آپ کو معاف کر دوں گا. آپ نے دیکھو اب بے تحاشا روئے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے آج عمر کی حکومت نہیں, عمر کے بیٹے کی حکومت نہیں, عمر کی اوقات کیا, جو کچھ ہے حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے, جو کچھ ہے میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہے. یہ ہیں دین کی خدمت کرنے والے, ان کے بارے میں لوگ بھونک دیتے. ہم شکر گزار ہیں اپنے رب کی نعمتوں کے کہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا کی. ان میں سے ایک نعمت یہ دی کہ ہمیں امام احمد رضا عطا کی ہے. تاج الشریعہ تاج زندہ آباد. اگلی بات کر دوں, ذرا برداشت کر لیں. تو میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کو کڑوی دوا سمجھ کے برداشت کر لیا کرو. انشاءاللہ میں دیکھیے بھید بھاؤ یا پکش پات نہیں کرتا. میں کبھی نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ بندہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری زندگی جلسے کرتے رہو, حضور ناراض ہیں تو کیا ملے گا؟ ایک جلسہ بھی نہ کرو, حضور کو راضی رکھو. خدا کی قسم 1000 محفلیں قربان ہو جائیں گی, 1000 محفلیں قربان ہو جائیں گی. چڑ کیا ہے بھائی, چڑ کیا ہے؟ کیا چڑ ہے؟ آج تم دیکھ رہے ہو نا, ڈھول کو لے کے ہنگامہ ہے, تعزیے کو لے کے ہنگامہ ہے. میرے امام نے کہا تھا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. مطلقاً تو نہیں کہا نا, مطلقاً تو نہیں کہا. مروجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مروجہ اور غیر مروجہ کا فرق لوگ نہیں سمجھ پائے اور امام کے خلاف بھونکنے لگ گئے. اس کے نقصانات آپ نے دیکھے, آپ نے نہ سمجھے ہو تو سمجھ لو. مجھے ایک بات بتاؤ, تعزیہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ امام کی یاد تازہ ہو جائے, یہی نا. لیکن اسے لے کے جو گھومتے ہو, چڑھاوے جو چڑھاتے ہو, اس پہ کھڑے ہو کر کے جو دعائیں مانگتے ہو, یہ دین میں کہاں تک درست ہے؟ بتاؤ کہاں تک درست ہے؟ میرے امام نے کہا مروجہ تعزیہ داری حرام. تو پیٹوں میں درد ہو گئے کچھ پجاریوں کے. سوچا دکانیں کیسے چلیں گی, نقصانات آپ دیکھو. کربلا جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے نا کربلا, سنا ہے کربلا؟ کتنے شہید ہوئے؟ زور سے کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ اتنی زور سے بولو کہ ان دلالوں کے اور ان چوروں کے کانوں تک آواز جانی چاہیے. کتنے شہید ہوئے؟ اللہ سلامت رکھے. آگے والوں کی آواز ایسی ہے یقیناً یہ آواز دل سے نکلے تو مدینے تک جا رہی ہوگی. کتنے شہید ہوئے؟ ممبر والے میرا ساتھ دیں, میں کڑوی بات کرنے لگا ہوں. ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے, موت ایک بار آنی ہے. اور رہ گئی تنخواہ نذرانے اور پیسے کی بات تو پائے مورا لنگ نیست, ملک خدا تنگ نیست. بس یاد رکھیے گا ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے. میں آئی ناخوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بات سچی ہونی ہے. مر گئے کا تعزیے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے روک رہے تھے کہ کبھی کہتے ہو مہندی ہے, آج گھر کی بہن بیٹیاں سنگار کر کے مہندی لے کے تعزیوں پہ جا رہی ہیں. مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے, سب سے بڑی عبادت نماز ہے. کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی؟ بولیں بولیں, بات سمجھ میں آئے تبھی بولیں, اور سمجھ میں نہ آئے تو یہی بندہ کھڑا ہو. ہم نے بریلی والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں, انشاءاللہ یہی دماغ ٹھنڈا کر کے جائیں گے. ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. سب سے اچھی جگہ زور سے ہے, میری ماں بہنیں بھی سنیں بہت غور سے. سب سے اچھی جگہ نماز, سب سے بڑی عبادت. جاتی ہے عورت نماز پڑھنے مسجد میں جماعت سے؟ جمعہ پڑھنے, عید بقرعید کی پڑھنے نہیں جاتی نا. شب قدر میں, شب برات میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ اسلام نے اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ تاکہ اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. بتا جو اسلام عزت کی وجہ سے
عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تمہیں تازیوں پہ جا کے ڈورے باندھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مہندی چڑھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، ڈھولک لے کے گلی گلی شور مچاتے پھرو، یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے، سب میں ڈھول بجایا کرو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنی بریلویوں کو تمہارے ڈھولک کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، چاند آنے سے پہلے ان کا دل بتا دیتا ہے حسین کا مہینہ آنے والا ہے، 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، ہمیں ڈھولک کی ضرورت نہیں، رب نے چاند بنا دیا ہے، ہم چاند سے مہینوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور تمہیں غیرت آنی چاہیے، تم نے تعزیے کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ کیا، میلے کے نام پہ بے پردہ کیا، دیکھ تو صحیح ایک تعزیہ جو حسین نہیں یاد حسین ہے، اس کے اوپر تیری بیٹی بنا دوپٹے کے جاتی ہے، تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیوں بھولتا ہے تیری بیٹی تعزیے پر بنا دوپٹے کے جاتی ہے، لیکن علی کی زینب بنا دوپٹے تو کیا دوپٹے کے ساتھ بھی حسین کی لاش پہ بے پردہ نہیں آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک نہیں 72 لاشیں اٹھتی ہیں، کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں رہتا، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، دامن کہیں ہے، لوگ حالت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مرنے والے کی ماں لگ رہی ہے، اس کو دوپٹے کا خیال نہیں ہے، یہ مرنے والے کی بہن لگ رہی ہے، اس کو کپڑے کا خیال نہیں ہے۔ خدا کی قسم ذرا سوچ تو صحیح، جس کا ایک چلا جائے وہ کپڑے بھول جاتا ہے۔ زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری شریعت کی پابندی کو سلام، تیری پارسائی کو سلام، تیرے زہد کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، تیری عزت و رفعت کو سلام۔ ایک نہیں 72 لاشیں پڑی ہیں، خدا کی قسم خیمے جلے ضرور ہیں لیکن کسی نے زینب کو ننگے سر کربلا میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت زبردست پیغام۔ بری لگ رہی نا؟ یہ کڑوی سچائی ہے۔ کربلا کا اصل پیغام ڈھول نہیں، کربلا کا حسین کا پیغام تھا نماز اور قرآن اور حق کا ساتھ دینا، سر اولاد کسی کی فکر نہ کرنا، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ حسین نے اولاد کی فکر نہیں کی، امت کی فکر کی ہے، امت کی فکر کی ہے، حسین نے امت کی فکر کی ہے۔ یاد رکھیے گا حسین کا پیغام تھا قرآن نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، حق نہ چھوٹے۔ بہن کا پیغام دیکھیں، لاش چاہے بیٹے کی کیوں نہ ہو، حضور کی شریعت نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے۔ کیا یہ پردہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ پردہ؟ تعزیے کے نام پہ کتنی غنڈہ گردی ہے، خود جا کے دیکھ لو۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، 1000 تقریریں ہو رہی ہیں اور لونڈیاں پھر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے مانی ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتا، تم نے امام احمد رضا کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو تمہارے گھر کی عزتیں بچی ہوتی۔ تازیوں کے میلوں میں جا کے دیکھو، بنا تفریق قوم ملت نوجوان بچے بچیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں۔ کون سی سرحدیں ہیں جو ایک دوسرے کو حیا کی دیواروں کے بیچ میں روکے ہوئے ہیں؟ تم نے تعزیے کے نام پہ بغیرتی پھیلائی ہے، تم نے ڈھولوں کے نام پہ بغیرتی کو عام کیا ہے۔ تاریخ کا یہ باب کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے۔ تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے۔ آج کے بعد تک
کہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے، اللہ اکبر اٹھتی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا۔ کہتی ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر کے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، دوڑتے دوڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آواز دے کے کرتی ہیں سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ وقت پر ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں، کہتے اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ۔ کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے۔ کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اور محمد دیے ہیں دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے، یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب تو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے جیسی اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے، بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا۔ اتنی میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو۔ آپ نے جیسی اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے، پھوپھی کی گود میں آئی ہے، کہتی ہے پھوپھی جان
کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ کہا بیٹی کیسے رہ گئی؟ ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے، اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا، کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری بچی کو سنبھالا ہے۔ ہم تو پردیس ہیں، غریب الوطن ہیں، یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا، تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے۔ آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں، رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے۔ آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے، اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا، پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے، لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ آ رہی ہے، تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی، حسین راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گے۔ خدا کی قسم بکواس ہے بکواس، دھوکا کے دھوکا۔ اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو، کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو۔ ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے، کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے مراد آباد کا سفر، بابو بات لمبی ہوگی کسی کے، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں بیٹھ جا میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ ان بچوں کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے، جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اللہ یہ احساس سب کو بخشے، سب کو بخشے۔ ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاتون جنت ماں ہی تو ہیں، کیا بات، ماں ہیں۔ کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی، میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی۔ ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں، بہت صحیح، اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں، ماں کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں، باپ کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں۔ دادا کچھ کھلا رہا ہے نا، کچھ کھلا رہا ہے تو چھین لیتی ہیں، کہتی نا ان کا جھوٹا نہ کھانا، بیمار ہو جائے گا، بڑھاپا ان میں، بیمار ہے بیٹے، ان کا جھوٹا پانی نہ پینا۔ تجھے غیرت نہیں آتی ہے؟ خدا کی قسم آج جو نسلیں بدتمیز ہو رہی ہیں نا، ہم نے بزرگوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کا بچا ہوا پانی پینا چھوڑ دیا، اس لیے نسلوں میں تمیز نہیں بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں باپ میرا اتنی عمر میں مرا، اتنی عمر میں مرا، میں کہتا ہوں غلط کہہ رہا ہے، باپ تو تیرا اسے دن ہی مر گیا تھا جب تو نے باپ کے جھوٹے گلاس کو دھو کے پھر پانی پیا تھا، اس دن باپ مر گیا تھا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، باپ بیمار بھی ہے نا، اور اس نے جس برتن میں کھایا ہے رب کی نعمت سمجھ کے اس کے برتن میں بیٹھ کے کھا۔ جو بیماریاں، جو روگ دواؤں سے نہیں جاتے ہیں وہ ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں۔ آج تو بیٹا سائنٹسٹ ہے نا، تو اماں کے جنازے کو بھی کلف پہن کے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گلفز پہن کے چھو رہا ہے ابا کے جنازے کو بھی، ہیں باپ بوڑھا ہو گیا تو ابا کے کپڑے بھی گلفز پہن کے یوں اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس میں بڑھاپے کے کٹاڑوں ہیں، شرم کر، تیری گندگی کو انہوں نے کبھی گلفز پہن کے نہیں چھوا، تیری ناپاکی کو انہوں نے کبھی پولیتھین ہاتھ میں لے کے نہیں چھوا، تو سینے پہ بیٹھ کے مودتا تھا، یہ مسکرا کے کہتے تھے بیٹا ہے میرا، بیٹا ہے میرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک۔ جو ماں باپ تیری گندگی کو بنا کسی کپڑے کے اٹھاتے رہے، آج تجھے ان کے جھوٹے سے نفرت ہو گئی۔ سائنس کہتی ہے بیماری پھیلتی ہے، سن میرے نبی فرماتے ہیں سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتا ہے۔ تیری پوری سائنس ایک پلے میں، میرے مدینے والے کا ایک قول ایک پلے میں، پھر بھی تیری سائنس میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتا سائنس کہتی ہے بڑھاپے کے جھوٹا کھانے سے بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، نہیں، بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، ہاں بزرگ ہو جاتا ہے۔ دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا، دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی؟ تم جانتے ہو کہ بات
لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچا کبھی؟ نہیں. ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی. کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو، کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو، صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو. خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنے. میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹھ کے پیشاب کیا کرو. یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے، یہ کھڑے ہو کے پینے والے، آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے. کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا. کہا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے. میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی. میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی. کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا، اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے. نبی کا فرمان موجود ہے. کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو، ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مسافے بھی کیے، ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے، لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا. اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے. اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، نہیں سکتا ہے. کہہ رہے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاؤن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے، کٹ جایا کرتے. یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے. جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو. اللہ. اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر. اللہ. سن تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا. نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو. شرم آنی چاہیے. اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی، قدر کریں ان کی. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی ہو وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے. گارنٹی ہے میری. ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں. پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. ہاں پیر صاحب کا مسئلہ، جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے. نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے. اللہ میں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو. ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے. ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے. کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو. وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا اماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے. خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے. پھر بیٹے کو حجرے کے دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا. اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. واہ 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 واہ.
ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے، حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا۔ انشاءاللہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ، جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی، تصویر پیمبر بنتی۔ خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں، حسن کی شہادت سری ہے، حسین کی شہادت جہری ہے، اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے، جعلت ذکرک ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو۔ رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکر عام فرما دیتے ہیں، آسمانوں میں اس کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ جو زمین پہ علی کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں کے بیچ اس کے تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے؟ امام احمد رضا جیسا امام تک کہ یہی کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ بیٹا اس میں نا غلطی میری نہیں ہے، نمبر جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا ہے نا، تقریر اگر زیادہ سننی تھی تھوڑا صحیح سے بیٹھا لے ہے نا۔ اب تھوڑا سب کا بھی خیال کرنا ہے، سب اس میں بزرگ بھی ہے۔ جانتے ہو میرے نبی نا حضور فرماتے میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ خیال آ جاتا کہ میری امت میں بیمار بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، فرماتے ہیں آقا میں پھر یہ سوچ کے اپنی رکعتیں چھوٹی کر لیتا ہوں۔ احساس تو تقریر اتنی لمبی نہ ہو کہ کسی پہ بوجھ بن جائے۔